بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سیکنڈ ایئر کا پہلا لیکچر ہے ریکارڈنگ کے حوالے سے، اور اس کا نام ہے، اس سبق کا نام ہے ڈٹرمنیشن۔ یہ 4.1 یعنی یونٹ 4 میں پہلا لیسن ہے، اور اگر ہم سمارٹ کورس کو دیکھیں تو اس میں یہ چیزیں ہم کر چکے ہیں کالج میں۔ 1.1 ہم نے کیا یعنی یونٹ 1 لیسن نمبر 1، اور یہ ہم مکمل کر چکے ہیں۔ تاہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سبق تو شامل ہے پورے ایکسرسائز کے ساتھ، اور کوئی چیز اس میں مسنگ نہیں ہے، یہ سارے کا سارا کورس میں شامل ہے، ہم اس کو کر چکے ہیں۔ دوسرا سبق بھی کورس میں شامل ہے، اور اس میں صرف 3، 4 اور 8 نمبر کی کوشچنز ایکسکلوڈ ہیں۔ اسی طریقے سے بلیڈز آف گراس پورا کورس میں شامل ہے، تاہم آئی ہیو اے ڈریم یہ کورس میں شامل نہیں ہے اس سال صرف، اور گلوری اور یہ سارے ہم کر چکے ہیں۔ گلوری آف اینڈ ہوپ بھی کورس میں شامل ہے، یہ بھی ہم کر چکے ہیں کالج میں۔ آئی ڈریم اے ورلڈ نظم ہے، پوئم ہے، یہ بھی ہم کر چکے ہیں اور یہ کورس میں شامل ہے۔ لیسن فرام دا بیٹل آف احد، اس میں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ کتاب بدلی نہیں ہے، لیکن جو تازہ ایڈیشن ہے اس میں اس کی الفاظ تبدیل ہیں، تو یہ ذرا معلومات کرنے کے بعد پھر ہم اس کو پڑھیں گے۔ لنکن گارج اگرچہ ہم نے پڑھا تھا، لیکن یہ آپ کے لیے فی الحال آؤٹ آف کورس ہے۔ ایف نظم بھی آؤٹ آف کورس ہے۔ تو دیکھیں ہم یہ چوتھے یونٹ پہ پہنچے ہیں۔ چوتھے یونٹ میں پہلا جو سبق ڈٹرمنیشن کا ہے یہ کورس میں شامل ہے، تاہم اس میں صرف ایک کوشچن نمبر 7 آؤٹ آف کورس ہے۔ تو یہ وہ ڈٹرمنیشن سبق ہے جس کو آج ہم پڑھیں گے۔ ساتھ میں یہ بھی نوٹ کر لیں کہ یہ جو آخر میں لکھا ہے all the interpreting and extending questions from relevant exercises are excluded، تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کی کتاب میں 3 قسم کے کوشچن ہوتے ہیں۔ پہلے ٹائپ کے کوشچنز، شارٹ کوشچنز، ان کو ریکال کہتے ہیں، اور یہ جو ایکسکلوڈ آئٹمز ہیں یہ ان ریکال میں سے ہیں۔ باقی انٹرپریٹنگ اور ایکسٹینڈنگ قسم کے جو کوشچن ہیں تو وہ تو سارے کے سارے آپ کے کورس میں شامل نہیں ہیں۔ تو فی الحال جو ہم پڑھ رہے ہیں اور جو کورس میں شامل ہے وہ ڈٹرمنیشن ہے، ماں سوائے سوال نمبر 7 کے، جس کو ہم نہیں پڑھیں گے، جو کورس میں شامل نہیں ہے۔ تو یہ 4.1 ہے۔ ڈٹرمنیشن کا مطلب ہے عزم، ارادہ، پختہ ارادہ، اور رائٹر اس کا انانیمس ہے، جس کا مطلب ہے نامعلوم ہے۔ یہ 2 انجینئرز کی کہانی ہے جو باپ اور بیٹا ہیں۔ باپ کا نام ہے جان روبیلنگ اور اس کے بیٹے کا نام ہے واشنگٹن۔ یہ ایک انجینئر تھا، اور یہ 1883 کی بات ہے۔ یہ چاہتا تھا کہ 2 جگہوں کو کنیکٹ کرے، نیو یارک کو لانگ آئیلینڈ کے ساتھ۔ یہ 2 جگہ تھی جس کو وہ کنیکٹ کرنا چاہتا تھا۔ یہ برج جو انہوں نے بنایا تھا یہ والا برج ہے، لیکن اس کی یہ ایک سائٹ پہ نیو یارک ہے اور دوسرے سائٹ پہ لانگ آئیلینڈ ہے۔ تو یہ چاہتا تھا کہ اس سائٹ کو، نیو یارک کو، اس سائٹ کے ساتھ، لانگ آئیلینڈ کے ساتھ کنیکٹ کریں۔ تو یہ برج بنانا چاہتا تھا جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت، خوبصورت برج ہے۔ ابھی تو اس کو تبدیل کیا گیا ہے، تازہ بنایا گیا ہے، لیکن انہوں نے جو بنایا تھا تو وہ نیو یارک اور لانگ آئیلینڈ کو کنیکٹ کرنا چاہتا تھا۔ تو یہ جب اس سے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ کام کرنا چاہتا ہے تو سب نے اعتراض کیا کہ یہ بالکل ممکن نہیں ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں یہ 1883 کی بات ہے جس میں اتنی فیسلٹیز بھی مہیا نہیں تھی، تو سب نے بتایا کہ یہ ایک عملی کام نہیں ہے، آپ اس کو نہیں کر سکتے، یہ ہو نہیں سکتا۔
لیکن اس کو یقین تھا کہ یہ کام ہو سکتا ہے اور میں اس کام کو کروں گا، لیکن وہ چاہتا تھا کسی کے ساتھ اپنا آئیڈیا شیئر کرے جو سمجھدار ہو۔ تو اس کا بیٹا بھی انجینئر تھا، اس کا نام واشنگٹن تھا، اور اس نے واشنگٹن سے بات کی، اس کو سمجھایا کہ دیکھیں یہ معاملہ ہے اور یہ میں اس طرح ہم بنا سکتے ہیں، اور یہ آمادہ کنونس ہو گیا کہ واقعی یہ کام ممکن ہے اور اس کو کیا جا سکتا ہے۔ وہ سمجھتا تھا انجینئرنگ کو، تو انہوں نے کام شروع کیا، اپنا عملہ لگایا اور کام شروع ہو گیا۔ چند مہینے کام اس میں جاری رہا کہ پھر ایک حادثہ ہو گیا، اور اس حادثے میں جان روبیلنگ جو اس کا والد تھا وہ تو فوت ہو گیا، اور یہ خود واشنگٹن اس کا بیٹا اتنا زخمی ہو گیا کہ اس کا دماغ ڈیمیج ہوا، اور دماغ میں وہ جگہ جو باڈی کو کنٹرول کرتی ہیں وہ ڈیمیج ہوئی، لہٰذا اب یہ نہ بات کر سکتا تھا، نہ یہ چل سکتا تھا، اور نہ یہ حرکت کر سکتا تھا۔ تو سارے لوگوں نے کہا کہ دیکھو ہم نہ کہتے تھے کہ یہ ویسے پاگل لگے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے یہ پاگلانہ خواب انہوں نے دیکھا، اور دیکھو کیسے معاملہ خراب ہو گیا۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ پروجیکٹ اب بند ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جن کو پتہ تھا وہ ایک مر گیا ہے، دوسرا کام کا نہیں رہا ہے، تو اس کو بند کرنا چاہیے۔ تاہم واشنگٹن جس کا دماغ بڑا صحیح کام کرتا تھا، لیکن اس کا بدن کام نہیں کرتا تھا، صرف ایک انگلی وہ ہلا سکتا تھا، اور مائنڈ اس کا اسی طرح تیز تھا جس طرح اس سے پہلے تیز تھا، اور اس کا خیال یہ تھا کہ میں نے چھوڑنا نہیں ہے، میں نے خواہ یہ کام کرنا ہے۔ اس نے اس ایک انگلی کو جس کو وہ ہلا سکتا تھا اپنی بیوی کے ساتھ کمیونیکیشن کے لیے، رابطے کے لیے اس کو استعمال کیا۔ بیوی آہستہ آہستہ اس کی انگلی کے اشارے کو سمجھنے لگی، اور ایک دن اس نے انگلی کے اشارے سے بیوی کو بتایا کہ ان تمام انجینئرز کو جو کام کے لیے ہم نے رکھے تھے بلایا جائے، تاکہ وہ اس کو انگلی کے ذریعے سمجھائے۔ یہ بیوی کو سمجھائے گا اور بیوی انجینئرز کو بتائے گی کہ کرنا کیا ہے۔ تو یہ کام اس نے کیا، اس کو بلایا، بیوی کے ذریعے کمیونیکیشن ہوتی تھی، اور 13 سال تک اس نے یہ کمیونیکیشن کی، بیوی کو بتاتا، بیوی انجینئرز کو بتاتا کہ آپ ایسے ایسے کام کریں، اور یہ برج آخر کار یہ مکمل ہوا۔ اور اب آپ اگر نیٹ میں چیک کریں، بہت ساری تصویریں آپ کو اس قسم کی ملیں گی، انتہائی خوبصورت برج ہے، اور اس کا سارا جان روبیلنگ اور واشنگٹن روبیلنگ کے سر پر ہے۔ تو یہ آخر کار یہ برج بن گیا۔ تو اس کو اب ہم ٹرانسلیٹ کریں گے، ٹرانسلیشن کو سنیں۔ یہ جو پہلا پیراگراف ہے اس میں جان روبیلنگ کو کیا تعارف ہے کہ یہ چاہتا تھا نیو یارک کو لانگ آئلینڈ کو کنیکٹ کرے۔ لوگوں نے اس کی مخالفت کی کہ یہ کام ممکن نہیں ہے۔ ان 1883 میں کریٹو انجینئر، ایک تخلیقی انجینئر تھا۔ تخلیقی مطلب یہ ہے کہ انٹیلیجنٹ، ذہین، جو چیزوں کو بنا سکتا تھا، نیم جان روبیلنگ اس کا نام تھا، واز انسپائرڈ بائی این آئیڈیا، اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور وہ اس خیال سے متاثر ہوا، اور وہ یہ تھا ٹو بلڈ اے اسپیکٹیکولر برج، کہ ایک زبردست شاندار پل بنایا جائے کنیکٹنگ نیو یارک ود دی لانگ آئلینڈ، اور یہ ان دو جگہوں کو کنیکٹ کرے گا، یکجا کرے گا، نیو یارک اور لانگ آئلینڈ کو۔ یہ ایک سائڈ پہ نیو یارک اور اس دوسرے سائڈ پہ لانگ آئلینڈ، یہ اس کو کنیکٹ کرنا چاہتا تھا۔ However, برج بلڈنگ ایکسپرٹس تھرو آؤٹ دا ورلڈ، تمام دنیا میں جو ماہرین تھے برج بنانے والے، thought that this was not an impossible feat، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ایک ناممکن مشکل کام ہے، نہیں ہو سکتا۔
and told Roebling to forget the idea. اور سب نے بتایا روبلنگ کو کہ اب اس خیال کو چھوڑ دیں، یہ خیال عملی جامہ پہنانا اس کو ممکن نہیں ہے. It just could not be done. اور یہ ان کا خیال تھا کہ اس کو نہیں کیا جا سکتا. It was not practical. کیونکہ یہ ایک عملی کام ہی نہیں ہے. It had never been done before. ایسا مشکل کام پہلے ہوا بھی نہیں ہے. تو یہ ایک پیراگراف جس میں روبلنگ انجینئر نیو یارک اور لانگ آئلینڈ کو کنیکٹ کرنا چاہتا تھا اور لوگوں نے اس کو ڈسکریج کیا. دوسرے پیراگراف میں آپ پڑھیں گے کہ مختلف لوگوں نے کیسے اس کو ڈسکریج کیا اور پھر یہ اپنے بیٹے کے ساتھ اس نے مشورہ کیا اور بیٹا چونکہ انجینئر تھا تو وہ آمادہ ہوا اور اس نے کہا کہ ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں، یہ کام ہو سکتا ہے. Roebling could not ignore the vision he had in his mind of this bridge. Roebling کے ذہن میں جو خواب تھا اس برج کو بنانے کا وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا تھا، نظر انداز نہیں کرنا چاہتا تھا. He thought about it all the time. ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتا. And he knew deep in his heart اور اس کو دل کی گہرائیوں سے یہ بات معلوم تھی that it could be done کہ یہ کام ہو سکتا ہے اور یہ اس کو کرے گا. He just had to share the dream. اس کو صرف یہ خواب اپنا بتانا تھا with someone else کسی اور کو تاکہ وہ بھی سمجھے. After much discussion and persuasion بڑی بحث کے بعد اور آمادہ کرنے کے بعد he managed to convince his son Washington. اس نے اپنے بیٹے واشنگٹن کو یقین دلایا اور اس کو آمادہ کیا. اے بڈنگ انجینئر یہ ایک ابھرنے والا انجینئر تھا، ایک جوان تھا. that the bridge in fact could be built اور اس کو آمادہ کر دیا کہ واقعی یہ برج بن سکتا ہے. تو یہ پیراگراف کہ یہ بن سکتا ہے اس کے لیے اس کو کسی کو بتانا پڑا اور جس کو بتایا وہ اس کا اپنا بیٹا تھا اور وہ بھی انجینئر تھا، وہ اس کی بات سمجھ گیا. تو نیکسٹ پیراگراف میں ہم پڑھیں گے کہ انہوں نے اس خواب پہ عملی کام شروع کر دیا. Working together for the first time پہلی مرتبہ باپ بیٹے نے اکٹھا کام کیا. The father and the son developed concepts. اب باپ نے اور بیٹے نے مختلف خیالات تخلیق کیے، خیالات بتائے of how it could be accomplished کہ اس کام کو کیسے مکمل کیا جا سکتا تھا. and how the obstacles could be overcome اور کس طریقے سے رکاوٹوں پہ قابو پایا جا سکتا تھا. with great excitement بڑے جوش کے ساتھ and inspiration اور جوش و خروش کے ساتھ and the headiness of a wild challenge اور اس زبردست چیلنج کے نشے میں چور اور جوش و خروش کے ساتھ یہ زبردست چیلنج بیفور دیم ان کے سامنے تھا. they hired their crew انہوں نے عملہ لیا پیسے دے کر and began to build their dream bridge اور ان کی خوابوں میں جو پل تھا اس کو بنانا شروع کر دیا. نیکسٹ میں ہم یہ پڑھیں گے کہ چند ماہ کام کرنے کے بعد حادثہ ہوا، جان روبلنگ مر گیا اور واشنگٹن اتنا زخمی ہو گیا اس کا کوئی جسم کا حصہ نہیں ہل سکتا تھا کیونکہ اس کے دماغ کے بعض حصے کو نقصان پہنچا تھا. وہ اب نہ چل سکتا تھا، نہ بات کر سکتا تھا، نہ ہل سکتا تھا سوائے ایک انگلی کے. The project started well. یہ جو منصوبہ تھا اس کا آغاز تو بڑا اچھا ہوا. But when it was only a few months underway لیکن جب چند ماہ یہ جاری رہا a tragic accident on the site took the life of John Roebling. تو یہاں پر ایک المناک حادثہ ہوا جس نے جان روبلنگ کی جان لے لی. Washington was also injured. واشنگٹن بھی زخمی ہوا and left with a certain amount of brain damage اور کچھ دماغ کا حصہ اس کو نقصان پہنچا which resulted اس کا نتیجہ یہ نکلا in him not being able to walk or talk or even move کہ وہ اب اس قابل نہیں رہا کہ چلے
یا بات کرے یا حرکت کرے. تو نیکسٹ میں ہم یہ پڑھیں گے کہ لوگوں نے ان کو کہا کہ ہم نہیں کہتے تھے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا اور اب اس کو بند کرنا چاہیے پروجیکٹ کو، کیونکہ یہ پروجیکٹ صرف انہیں کو معلوم تھا اور یہ تو اب کام کے نہیں رہے ہیں، تو لہٰذا اب اس کو بند کرنا چاہیے. We told them so. لوگوں نے کہا ہم نے تو ایسا ہی ان کو بتایا تھا کہ یہ نہیں ہوگا. Crazy men in their crazy dreams. یہ پاگلانہ خواب تھے ان کی اور ان کا یہ پاگل لوگ تھے دونوں. It's foolish to chase wild visions. بڑی بیوقوفی کا کام تھا یہ کہ ایسے فضول خوابوں کا پیچھا کیا جائے اور ان پر عمل کیا جائے. Everyone had a negative comment. ہر شخص منفی تبصرہ کرتا تھا، منفی بات کرتا تھا کہ انہوں نے غلط کیا ہے. To make and felt that the project should be scrapped. اور everyone had a negative comment to make. ہر بندہ منفی رویہ رکھتا تھا اور تبصرہ کرتا تھا. And felt that the project should be scrapped. اور انہوں نے محسوس کیا کہ یہ پروجیکٹ کینسل کرنا چاہیے. Since the Roebelings were the only ones. کیونکہ صرف روبلنگز ہی تھے who knew how the bridge could be built. ان کو پتا تھا کہ یہ برج بن سکتا ہے اور اب وہ رہے نہیں تو یہ بند ہونا چاہیے. نیکسٹ پیراگراف میں ہم یہ پڑھیں گے کہ واشنگٹن اس کا بیٹا جو تھا وہ کبھی بھی حوصلہ اس نے نہیں ہارا اور اس کا خیال تھا کہ میں اس کو کمپلیٹ کروں گا. ابھی بھی اس کا ذہن بڑی اچھی طرح کام کرتا تھا تو اس وجہ سے اس نے دوبارہ کام کرنے کا سوچا. ان اسپائٹ آف ہز ہینڈیکیپ. باوجود اس کے کہ وہ معذور تھا. واشنگٹن واز نیور ڈسکریجڈ. واشنگٹن کبھی بھی اس نے حوصلہ نہیں ہارا. اینڈ اسٹل ہیڈ اے برننگ ڈیزائر. اب بھی ایک زبردست خواہش تھی اس میں ٹو کمپلیٹ دا برج کہ اس پل کو مکمل کرے. اینڈ ہز مائنڈ واز اسٹل ایز شارپ ایز ایور. اور اس کا ذہن اب بھی پہلے کی طرح تیز تھا. He tried to inspire and pass on his enthusiasm. اس نے کوشش کی کہ اپنا جوش و خروش یہ پاس کرے to some of his friends. اپنے دوستوں میں ڈالے. But they were too daunted by the task. لیکن یہ لوگ باقی لوگ بڑے ڈرے ہوئے تھے اس کام سے اور انہوں نے کیا. As he lay on his bed in his hospital room. جب وہ اسپتال کے کمرے میں لیٹا ہوا تھا بستر پر. with the sunlight streaming through the windows. اور دھوپ کھڑکیوں میں سے آ رہی تھی اسپتال کی. A gentle breeze blew. آرام سے ہوا چل رہی تھی. The flimsy white curtains. اور جو پتلے پتلے سفید پردے تھے apart ہوا کی وجہ سے الگ الگ ہو رہے تھے. And he was able to see the sky. اور اس نے آسمان کو دیکھا. And the tops of the trees. اور درخت کے سروں کو دیکھا. outside for just a moment. ایک لمحے کے لیے. یہ جو پیراگراف ہے ایک علامتی پیراگراف ہے جس کو سمبولک پیراگراف کہتے ہیں اور اس کو سمجھنا یہ چاہیے کہ اس نے جب باہر دیکھا تو اس کو اچھی چیزیں نظر آئیں. یعنی اس کو باہر درختوں کے سرے نظر آئے اور باہر روشنی نظر آئی. روشنی جو ہے یہ یہاں پہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کو امید ہے تو اس کی امید بار آئے گی. اور درختوں کا سرا انہوں نے دیکھا تو ٹاپ پہنچ جائے گا. ہمیشہ ٹاپ پہ پہنچنا مشکل ہوتا ہے. اس سے ظاہر کرنا چاہتا ہے رائٹر کہ وہ ٹاپ پر پہنچے گا اور برج کو بنائے گا. تو یہ ایک اس کو کہتے ہیں علامتی پیراگراف ہے. یہ جس طرح ایک نظم کو ہم پڑھتے ہیں اس طرح اس قسم کے پیراگراف کو پڑھتے ہیں. نیکسٹ میں ہم یہ پڑھیں گے کہ اس نے کام ترک نہیں کیا. ایک انگلی اس کو وہ ہل سکتی تھی. اس نے بیوی کے ساتھ اس کے ذریعے رابطہ قائم رکھا اور اس سے کام چلایا. It seemed ایسے لگا that there was a message for him کہ یہ جو اوپر بات ہوئی کہ اس کو سامنے آسمان نظر آیا
اور روشنی نظر آئی. تو یہ ایک پیغام تھا فار ہم ناٹ ٹو گیو اپ کہ وہ نہ روکے, کام جاری رکھے. سڈنلی an idea hit him, اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا. all he could do was move one finger, اور صرف ایک کام وہ کر سکتا تھا اور وہ تھا اپنی انگلی کو ہلانا. and he decided to make the best use of it, اس نے فیصلہ کیا کہ اس ایک انگلی کا استعمال کرے اور اچھا استعمال کرے. by moving this, اس انگلی کو حرکت دے کر, he slowly developed a code of communication, آہستہ آہستہ اس نے باتوں کے لیے علامات ڈیولپ کیے, یعنی اس کے ذریعے رابطہ کیا with his wife, بیوی کے ساتھ, اور بیوی آہستہ آہستہ سمجھنے لگی. he touched his wife's arm with that finger, وہ اپنی بیوی کا ہاتھ اسی انگلی سے ٹچ کرتا, indicating to her, اور اس سے اس کو یہ دکھانے کی کوشش کرتا that he wanted her to call the engineers again, کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ انجینئروں کو بلائے. then he used the same method of tapping her arm, پھر یہی طریقہ اس نے اختیار کیا کہ وہ اس کے ہاتھ پہ تبکی دیتا تھا, یعنی ہاتھ کو ٹچ کرتا تھا, to tell the engineers what to do, تاکہ انجینئروں کو بتایا جا سکے کہ کیا کرنا ہے. تو اس طرح اس نے کام شروع کیا. it seemed foolish, یہ لگتا تو تھا بیوقوفی کا کام ہے, but the project was underway again, لیکن پروجیکٹ ایک مرتبہ پھر شروع ہو گیا. اس پیراگراف میں ہم پڑھیں گے کہ 13 سال تک اس نے یہ کام کیا اور آخر کار برج کو کمپلیٹ کیا. یہ برج اب بروکلن برج کے نام سے مشہور ہے. اس کو آپ گوگل میں چیک کر سکتے ہیں. اس کی بہت ساری تصویریں ہیں. اس کو کراس کرنے میں کافی لمبا ہے, 20 منٹ اس کو کراس کرنے میں لگتے ہیں. For 13 years Washington tapped out his instructions, 13 سال تک واشنگٹن نے انگلی کے ذریعے اپنی ہدایات بتائیں. with this finger on his wife's arm, اور یہ اپنی بیوی کے ہاتھ پہ انگلی لگاتا تھا, مارتا تھا, until the bridge was finally complete, یہاں تک کہ یہ پل آخر کار بن گیا. Today, آج, the spectacular Brooklyn Bridge stands in all its glory, اپنے شان و شوکت کے ساتھ بروکلن برج کھڑا ہے. as a tribute, اور یہ ایک قسم کا خراج تحسین پیش کرتا ہے to the triumph of one man's indomitable spirit, کہ ایک آدمی نے کیسے فتح پائی جس کی روح ناقابل شکست تھی, and his determination, اور اس کا ارادہ مضبوط تھا, not to be defeated, کہ اس کو شکست نہیں دی جا سکتی. اور شکست کس نے نہیں دیا؟ by circumstances, حالات نے شکست نہیں دیا. it is also a tribute to the engineers, یہ انجینئروں کو بھی ایک خراج تحسین ہے and their team work, کہ انہوں نے کیسے اکٹھا کام کیا, and their faith in a man, کہ انہوں نے ایک آدمی پہ یقین رکھا who was considered mad by half the world, جس کو آدھی دنیا تو پاگل سمجھتی تھی, لیکن انہوں نے اس پہ یقین کیا. it stands too as a tangible monument, یہ ایک واضح یادگار کے طور پہ کھڑا ہے to the love and devotion of his wife, کہ کس طریقے سے محبت اور لگاؤ سے اس کی بیوی نے کام کیا. who for 13 long years, جس نے 13 لمبے سالوں تک patiently decoded the messages, بڑے صبر سے معنی نکالا ان کے پیغامات سے, انگلی کے پیغامات سے, of her husband, اپنے خاوند کے, and told the engineers what to do, اور انجینئروں کو بتایا کہ کرنا کیا ہے. Perhaps this is one of the best examples, شاید یہ ایک بہترین مثال ہے, of a never say die. never say die کا مطلب کبھی نہ رکو اور کام کو جاری رکھو, کبھی ترک نہ کرو. Attitude, اس قسم کا رویہ, اس قسم کے رویے کی مثال ہے کہ رکنا نہیں ہے. that overcome a terrible physical handicap, یہ رویہ ایک خطرناک جسمانی معذوری پہ حاوی ہو گیا اور کامیابی حاصل کر لی. and achieves an impossible goal, اور اس نے ایک ناممکن ہدف کو پا لیا. تو یہ سبق تھا, اتنا لمبا سبق نہیں ہے نسبتاً
آسان ہیں اور سیکنڈ ایئر کے کوشچنز فرسٹ ایئر کے جو نیا فرسٹ ایئر ہے اس کی نسبت بھی آسان ہے، اور ہم اب ان کوشچنز کو پڑھیں گے۔ پہلا کوشچن انتہائی آسان ہے کہ جان روبلنگ کن دو جگہوں کو کنیکٹ کرنا چاہتا تھا، تو اس کا جواب ہے کہ یہ نیو یارک اور لانگ آئلینڈ کو کنیکٹ کرنا چاہتا تھا۔ کوئٹ سمپل۔ What two cities John Roebling thought of connecting through the bridge؟ کون سی دو جگہ تھی جن کو جان روبلنگ کنیکٹ کرنا چاہتا تھا، منسلک کرنا چاہتا تھا؟ جواب ہے جان روبلنگ thought of connecting نیو یارک اینڈ لانگ آئلینڈ تھرو بروکلن برج۔ جان روبلنگ چاہتا تھا کہ نیو یارک اور لانگ آئلینڈ کو بروکلن برج کے ذریعے کنیکٹ کرے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو باقی کے سائنسدان تھے دنیا کی، ان کا خیال اس منصوبے کے بارے میں کیا تھا؟ منصوبے کے بارے میں ان کا خیال یہ تھا کہ نہیں، یہ ناممکن ہے، یہ بیوقوفی کا کام ہے، یہ غیر عملی کام ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ What did the bridge building engineers throughout the world think of Roebeling's plan؟ دنیا کے جو انجینئر تھے ان کا خیال روبلنگ کے منصوبے کے بارے میں کیا تھا؟ They thought، ان کا خیال یہ تھا that this plan was something impossible، کہ یہ جو منصوبہ ہے ایک ناممکن منصوبہ ہے۔ They told Roebling to forget the idea، انہوں نے روبلنگ کو کہا کہ یہ خیال بھول جاؤ، and that it could not be done، اور یہ ہو نہیں سکتا، as it had never been done before، کیونکہ ایسا کام پہلے بھی نہیں ہوا۔ It was also not practical، یہ عملی بھی نہیں ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کس طریقے سے روبلنگ آخر کار کامیاب ہوا آمادہ کرنے میں کسی کو کہ یہ کام ممکن ہے۔ تو اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ، جس کا نام واشنگٹن تھا اور جو انجینئر بھی تھا، بات سمجھتا تھا، اس کے ساتھ بحث کی، اس کو بتایا کہ یہ کام ممکن ہے، اس طریقے سے ہو سکتا ہے، اور یوں وہ آمادہ ہو گیا۔ How did Roebling finally succeed؟ کیسے روبلنگ اس بات میں کامیاب ہوا in convincing لوگوں کو آمادہ کرنے میں that the project could be accomplished، کہ یہ پروجیکٹ منصوبہ ہو سکتا ہے۔ He discussed this idea with his son Washington، یہ خیال اس نے اپنے بیٹے واشنگٹن سے ڈسکس کیا۔ He persuaded this young engineer، اس جوان انجینئر کو آمادہ کیا that the bridge could be built، کہ یہ برج بنایا جا سکتا ہے۔ چوتھا سوال بھی آسان ہے۔ پروجیکٹ جب شروع ہوا تو چند ماہ کے بعد کیا واقع ہوا؟ چند ماہ کے بعد یہ ایکسیڈنٹ ہوا اور جان روبلنگ مر گیا، واشنگٹن زخمی ہوا صرف، اور نہ یہ چل سکتا تھا، بات نہیں کر سکتا تھا، حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ What happened؟ کیا ہوا when the project was underway for only a few months؟ جب یہ منصوبہ چند مہینے جاری رہا۔ When the project was underway، جب یہ پروجیکٹ جاری تھا، a tragic accident، ایک المناک واقعہ ہوا on the site، اس جگہ پر، took John Roebling's life، جان روبلنگ تو جان سے گیا۔ Washington did not die، واشنگٹن بیٹا اس کا نہیں مارا، but was injured seriously، لیکن وہ بہت زخمی ہوا۔ His brain was damaged، دماغ زخمی ہوا، دماغ کو نقصان پہنچا۔ Due to this، اس کی وجہ سے he could not walk, talk or move، نہ وہ چل سکتا تھا، نہ بات کر سکتا تھا، نہ حرکت کر سکتا تھا۔ کوشچن نمبر 5 یہ ہے کہ جب یہ ایکسیڈنٹ ہوا تو لوگوں کا کیا رد عمل تھا؟ لوگوں کا رد عمل یہ تھا کہ یہ دماغ خراب لوگ تھے، روبلنگ، اور یہ پاگل تھے، ان کا خواب بھی پاگل تھا، یہ بیوقوف تھے، اور انہوں نے خوابوں کے پیچھے اپنے آپ کو لگایا اور یہ کہ اب اس پروجیکٹ کو کینسل ہونا چاہیے کیونکہ وہ لوگ ہی نہیں رہے۔ What was the response of the people after the accident on the site؟ اس جگہ پہ جو حادثہ ہوا تو لوگوں کا رد عمل کیا تھا؟ People called them crazy، لوگوں نے اس کو دماغ خراب کہا۔ They called their dream crazy، ان کے خوابوں کو بھی پاگلانہ کہا۔ They called their dreams as foolish، ان کو کہا یہ بیوقوفی کے خواب تھے۔ And wild visions، اور بڑے بڑے خواب تھے۔ They all had negative remarks to make،
और सारे मनफी तबसरे करते थे। They felt that the project had to be cancelled और इनका ख्याल ये था कि इस प्रोजेक्ट को कैंसिल होना चाहिए because only the Robellings knew about the project क्योंकि सिर्फ रोबेलिंग को इस प्रोजेक्ट का पता था। सवाल नंबर 6 ये है कि क्या तरीक़ेकार इसने इस्तेमाल किया बीवी के साथ राब्ता करने के लिए। तरीक़ेकार आपको पता है, इसने उंगली के इशारे से राब्ता मुमकिन बनाया, उसके हाथ को तबकी देता और वो समझ जाती कि क्या करना है। अनेबल टू स्पीक और राइट, रोबेलिंग का बेटा वाशिंगटन न बोल सकता था न लिख सकता था। व्हाट मेथड डिड वाशिंगटन यूज, तो उसने क्या तरीका इस्तेमाल किया टू कम्युनिकेट विद हिज वाइफ, बीवी के साथ राब्ता कायम करने के लिए। Washington could move one of his fingers only. Washington सिर्फ अपनी एक उंगली हिला सकता था। He used this finger to communicate with his wife. और इसी उंगली को इस्तेमाल किया बीवी के साथ राब्ता करने के लिए। He would touch his wife's arm with that finger. वो इसी उंगली से टच करता था अपनी बीवी के हाथ को। This meant, इसका मतलब ये होता that he wanted the engineers to come, कि वो चाहते engineers आ जाएं। He used the same method of tapping her arm, और यही तरीका उसने इस्तेमाल किया कि हाथ को टच करता to tell the engineers what to do, और बताता इंजीनियरों को बीवी के जरिए कि क्या करना है। In this way he developed a code of communication, और यूं राब्ते का एक कोड डेवलप किया। कोड का मतलब ऐसी बात जो सबको समझना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके कोर्स में नहीं है। इंटरप्रेटिंग के सारे सवालात आपके कोर्स में नहीं है। एक्सटेंडिंग के सारे सवालात आपके कोर्स में नहीं है। तो यूं तकरीबन इससे आपकी जान छूट गई है। ये सबक यूं खत्म हुआ। इस सबक में जिसका नाम डिटर्मिनेशन है, आपने जॉन रोबेलिंग की कहानी पढ़ी और इसके बेटे वाशिंगटन की कहानी पढ़ी। ये एक पुल बनाना चाहता था जो न्यूयॉर्क और लॉन्ग आइलैंड को कनेक्ट करे। लोगों ने इसका मजाक उड़ाया। इन्होंने काम शुरू किया। काम के दौरान हादसा पेश आया। इसका वाशिंगटन का वालिद फौत हो गया। ये खुद इतना जख्मी हुआ कि ना हिल सकता था, ना चल सकता था, ना बात कर सकता था, ना लिख सकता था। सिर्फ एक उंगली ये हिला सकता था। इसके जरिए इसने बीवी के साथ कम्युनिकेशन पैदा की और इंजीनियरों को हिदायत भी इसी तरीके से बीवी के जरिए से दी और यूं ये पुल इसने बनाया। रिकॉर्डिंग में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक शामिल है, 7 शामिल नहीं है। तो यूं ये सबक खत्म हुआ। थैंक यू एंड गुड लक।